فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبیہ له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صلوات علی محمد و آل محمد. ہم علی کے دیوانے، ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، کھاردار راہوں پہ مسکرا کے چلتے ہیں. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں. ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح سے پہلو کس لیے بدلتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اس اسپیکر کے ذریعے سے بھی اور اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے بھی بات ذرا دور تک جاتی ہے، حاضرین کے ہوتے ہوئے بھی بات دور تک جاتی ہے. تو میں ایک بات تو کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں. امام برحق یا امام اول نہیں مانتے، امامت کے لیول پر نہیں مانتے، تو خلافت کے لیول پر تو مانتے ہیں. تو یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام میں ہم نے صف عذاب بچھا دیا ہے. چاہیے مسلمانوں کو بے شک جس طریقے سے اہتمام کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام بارگاہوں کا رخ کریں، اپنی مساجد میں صحیح، مگر ذکر علی تو کیجئے بھائی، ذکر علی تو کیجئے. اگر ان ایام میں بھی ذکر علی کہیں سے نہ ہو سکے تو پھر یہ نہ کہے کوئی کہ نہیں ہم امامت کے حد تک تو نہیں مگر خلافت کی حد تک مانتے ہیں. نہیں، پھر آپ خلافت کی حد تک بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ ان ایام میں مولا کائنات کا ذکر ضروری ہے. اگر ہمارے امام ہے تو آپ کے خلیفہ بھی ہیں. بس عزیزان گرامی، اس سے زیادہ گفتگو اس بات کے اوپر نہیں کرنی. ہمارا عنوان ولایت چل رہا ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک معروف آیت پیش کی ہے. ارشاد رب العزت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور میں لے جاتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے، نور میں لے جاتا ہے، تاریکیوں سے نکالتا ہے، نور میں لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جو کفار ہیں، جن لوگوں نے انکار کیا
جن لوگوں نے اللہ کی سرپرستی کا علی اعلان انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے بھی ولی ہیں، ان کے بھی سرپرست ہیں، شیاطین سرپرست ہیں، اولیاءہم الطاغوت، شیاطین ان کے سرپرست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان طاغوتوں کا کام یہ ہے کہ یہ نور سے نکالتے ہیں، ظلمتوں میں لے جاتے ہیں، روشنی سے نکالتے ہیں، تاریکیوں میں لے جاتے ہیں، اور رونق سے نکالتے ہیں، اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عزیزان گرامی، دو طرح کی سرپرستی ہے، ایک اللہ کی ولایت ہے اور ایک شیطان کی ولایت ہے۔ مگر میں نے کل ضمناً یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کی ولایت اللہ تک محدود نہیں ہے، یہ اللہ کی ولایت آگے بڑھتی ہے۔ لیکن میں نے آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، آیت پڑھی نہیں تھی، اس لیے کہ مجھے کچھ اور مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے۔ آج کچھ باتیں سن لیجئے۔ قرآن میں ارشاد ہوا، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور جو جب کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ تو اب ولایت یہاں پر رکی نہیں، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، اور ایسے صاحبان امر کی ولایت، ایسے صاحبان ایمان کی ولایت جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو دو صفتیں بیان کر دی پروردگار نے، نماز کو قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، در حالانکہ وہ رکوع میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین طرح کے افراد ہیں جن کے پاس ولایت ہے، اختیارات ہیں۔ اچھا، آپ ولایت کو سمجھ لیجئے، یہ تمہیدی گفتگو ہے آج کی مجلس کے لیے، ذرا سا سنیے گا۔ ولایت کو سمجھیے، اولا بالتصرف، جان میری ہے، اختیار اس کا، مال میرا ہے، اختیار اس کا، آبرو میری ہے، اختیار اس کا۔ وہ کہے گا تو جان دوں گا، وہ کہے گا تو مال اس پہ لوٹا دوں گا، اور وہ کہے گا تو میری عزت بھی اس کی۔ یہ ہے ولایت۔ چونکہ ولایت اس کی چل رہی ہے، سرپرستی اس کی چل رہی ہے، تو کون سرپرست ہوگا؟ اللہ سرپرست ہے، رسول اللہ سرپرست ہے، اور کوئی صاحبان ایمان ایسے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، توجہ، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب بس اسی مرحلے پر روکنا ہے، اسی مرحلے پر روکنا ہے۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ تو سنیے گا، دیکھیے عزیزان گرامی، میں اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کبھی وضو بڑے توجہ سے کرتے ہیں، کبھی عادتاً کرتے ہیں، کبھی اقامت کہہ دیتے ہیں کہ ثواب مل جائے، اور کبھی نہیں کہتے، بڑی جلدی میں ہوتے ہیں۔ کبھی نماز کے تمام مستحبات کو ادا کرتے ہیں، اور کبھی نہیں ادا کرتے کہ وقت نکلا جا رہا ہے تو ذرا جلدی سے۔ یہ تو ہو گئی نماز پڑھنا۔ اقامت صلاۃ تو کچھ اور ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو چھٹے امام نے امام حسین کے لیے کہا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے حسین آپ نے نماز کو قائم کیا۔ تو کوئی اور مرحلہ ہے جو علی بھی نماز کو قائم کرتے ہیں اور حسین بھی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ مرحلہ اور ہے، وہ مرحلہ اور ہے کہ میں اللہ اکبر کہوں، اور وہ مرحلہ اور ہے کہ علی اللہ اکبر کہیں۔ اب سنیے گا نا، اس مرحلے کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک بات پیش کرنا پڑے گی، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات علی کی نماز سے متعلق نہیں ہے، علی کی تلوار سے متعلق ہے۔ نماز کو سمجھانے کے لیے تلوار سمجھا رہا ہوں۔ اب سنیے گا، جنگ صفین میں جب سب کی تلواریں چل رہی تھی علی کے ہم رکاب ہو کر، تو مالک اشتر بھی ساتھ ساتھ لڑ رہے ہیں، مولا کائنات بھی ساتھ ساتھ لڑ رہے ہیں۔ مولا کائنات کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی کسی کو واسطہ جہنم کرتے تھے تو ایک مرتبہ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر، یعنی تکبیر کی صدا اگر علی کی جانب سے آئی تو اس کا مطلب کہ بندہ اس دنیا سے گیا۔ مالک اشتر بھی لڑ رہے ہیں۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ ایک رات میں
علی کی تکبیر کی صدا 532 مرتبہ آئی. 17 مہینے چلی ہے جنگ، 17 مہینے، سال سے اوپر. اور ایک رات میں ہم نے علی کی تکبیر کی، میں نے علی کی تکبیر کی صدا سنی 532 مرتبہ. 532 مرتبہ، یعنی 532 افراد کو واصل جہنم علی نے کیا ایک رات میں. اور کم و بیش اتنے ہی افراد کو میں نے بھی مارا، 531. ایک کم ہوا نا. اور اب جب صبح فجر کے وقت جنگ تمام ہوئی، یعنی آج کی جنگ سمپ ہوئی، کل سے جنگ شروع ہوگی. تو اب میں اور علی خیمے میں داخل ہو رہے ہیں. اور میں نے مولا کائنات سے کہا، میں نے کہا یا علی آج تو بس برابر برابر رہے، 531 اور 532، 531 اور 532. یا علی آج تو برابر برابر رہے. امام نے کہا گمان بھی نہ کرنا کہ برابر برابر رہے. گمان بھی، توجہ، گمان بھی نہ کرنا کہ برابر برابر رہے. کہا مولا بس ایک کا تو فرق ہے. کہا نہیں مالک، جب تم مار رہے تھے، جب تمہاری تلوار اٹھ رہی تھی تو تم ظاہری کفر کو دیکھ رہے تھے کہ آیا ہے علی کے مقابلے میں تو ہو گیا ہے کافر، تو ظاہری کفر کو دیکھ کر مار رہے تھے. مگر جب میں تلوار چلا رہا تھا تو میری تلوار نسل کے کفر کو دیکھ رہی تھی. اگر نسل میں ایک بھی مسلمان آنے والا ہوتا تھا تو میں چھوڑ دیا کرتا تھا. لمحے بھر میں فیصلہ کر رہا تھا کہ مومن آ رہا ہے تو چھوڑ رہا ہوں اور کافر ہی ہے تو قتل کر رہا ہوں. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ یعنی جس کی تلوار کسی اور کی تلوار کے برابر نہ ہو سکے، جس کا دیکھنا کسی اور کے دیکھنے کے برابر نہ ہو سکے، تب ہماری نماز اور اس کی نماز میں فرق بہت ہوگا. بہت کیا ہوگا، یعنی قیاس ہی نہیں ہو سکے گا. یعنی ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں، چلیں نماز کو سمجھانے کے تو عنوان میں بعد میں آؤں گا. یہ سمجھیے ایک اور آیت. بڑے بڑے افراد نے خیبر کے بعد جب وہ مالدار ہو گئے تو مال کو لٹانا چاہا کہ آیت اترے یہ ثبوت کے طور پر کہ ہم نے صدقات کیے، ہم نے صدقات کیے. مگر اس مدینہ میں ایک آیت نہ اتری جن جن لوگوں نے صدقات کیے، اس لیے کہ دل میں چور تھا. دل میں چور تھا کہ آیت اترے گی، فضیلت قرآن، فضیلت پروردگار ہماری بن جائے گی، اللہ کی نگاہ میں فضیلت بنے گی، قرآن میں رہ جائے گی تا قیامت رہے گی، لہذا مال دے رہے ہیں. آیت اتری نہیں، مال بھی چلا گیا، آیت بھی نہیں آئی. مگر علی نے 4 درہم دیے. علی نے 4 درہم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، 40 روپے اس دور کے سمجھ لیجیے. 4 درہم دیے. 1 درہم دیا صبح کے وقت، اپنی کمائی سے 1 درہم دیا صبح کے وقت، اور 1 درہم دیا شام کے وقت، یعنی رات کے وقت دیا، اور ایک صبح کے وقت دیا. 1 درہم دیا خفیہ، پوشیدہ طور پر، کسی کو پتا نہیں، مگر مولا نے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. 1 درہم صبح، 1 درہم شام کو صدقہ کیا، 1 درہم پوشیدہ طور پر صدقہ کیا، 1 درہم علی الاعلان صدقہ کیا، یعنی لوگ دیکھ رہے تھے اور مولا نے صدقہ کیا. 4 درہم. اللہ کو علی کا 4 درہم دینا اتنا اچھا لگا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 آیت اتر گئی. الذین ينفقون اموالهم لیلا ونہارا سرا وعلانیا. وہ لوگ کہ جو اللہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، صبح بھی دیتے ہیں، شام بھی دیتے ہیں، چھپا کے بھی دیتے ہیں، اعلانیہ بھی دیتے ہیں، اللہ ان کے مال کو قبول کرتا ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ کسی کا پورا مال بھی اللہ قبول نہیں کر رہا، کسی کے 4 درہم کے لیے اللہ آیت اتار رہا ہے.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب وہ نماز کیا ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ بھائی یہاں تک تو مسلمانوں نے مان لیا، والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں، وہم راکعون، جبکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ اب نماز کو قائم کرنے کو سمجھیے آپ۔ دیکھیے عزیزان گرامی، میں اور آپ اگر نماز میں موڈیفیکیشن کریں، میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ میرا جی چاہے کہ میں ایک ایسی نماز پڑھوں، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے، میں نماز میں ایک موڈیفیکیشن کروں اور میرا جی چاہے کہ میں نماز میں ختم قرآن بھی کر لوں اور میں پورا قرآن کا ختم جو ہے وہ نماز میں کر لوں، تو یہ اب اپنے پاس سے ہو گیا۔ اس کے لیے مجھے کوئی حدیث چاہیے، سنت رسول چاہیے، اپنے پاس سے نہیں کر سکتا۔ کام تو اچھا ہے قرآن پڑھنا، ہاں، مگر دین کے نام پر نہیں کرو۔ بھائی دین کے نام پہ نہیں کرو، تمہیں اچھا لگ رہا ہے تم کر لو، تمہیں اچھا لگ رہا ہے کر لو، دین کا نام نہیں دو، اس لیے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دے وہ تو لے لو، کوئی اور نہیں جو رسول دے، کوئی اور نہیں جو رسول دے۔ تو اب کام تو اچھا لگ رہا ہے، مگر ہر اچھی چیز دین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اب میں موڈیفیکیشن نہیں کر سکتا۔ اچھا میرا جی چاہ رہا ہے، رکوع کرنا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا اچھی بات ہے نا، رکوع کی حد تک جھک گیا، 2 رکوع کر سکتا ہوں؟ نماز میں 2 رکوع کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ عمدن اگر کروں گا تو باطل ہو جائے گی، جان بوجھ کر اگر کروں گا نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا بھائی سجدہ کرنا تو بہت ہی اچھی بات ہے، شکر کا سجدہ ہر شخص نماز کے بعد کرتا ہے، کیا خیال ہے نماز میں اگر تیسرا سجدہ بڑھا دوں؟ نہیں بھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں آلٹریشن نہیں کر سکتا، نماز میں موڈیفیکیشن نہیں کر سکتا۔ اچھا کم کر دوں، بس رکوع نہیں کرتا، رکوع کے بدلے 2 سجدے بڑھا رہا ہوں، تو نہ آلٹریشن ہو سکتی ہے اور نہ موڈیفیکیشن ہو سکتی ہے، نہ اضافہ اللہ چاہتا ہے نہ اللہ کمی چاہتا ہے، جیسی بیان کی ہے، جیسی دیکھی ہے تم نے رسول اللہ کے پاس ویسی ہی پڑھنی ہے، نہ آگے پیچھے کچھ لگانا ہے، نہ دائیں بائیں کچھ لگانا ہے، نہ اندر کچھ چینجز کر سکتے ہو۔ یہی ہے نا نماز، اتنا تو سمجھتے ہیں نا آپ۔ اب یہ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو یہ تو ہے ہماری نماز، کہ اگر میں دوسرا رکوع کر لوں تو میری نماز باطل ہے، اور اگر میں سجدے میں تیسرا سجدہ کر لوں تو میری نماز باطل ہے۔ میں سجدے میں اگر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کو رسول اللہ نے 3 مرتبہ ہی کہا ہے اور میں 4تھی مرتبہ پڑھ دوں تو میری نماز ہو جائے گی باطل، میری نماز ہو جائے گی باطل، کیونکہ رسول اللہ نے کہا حد میں حد 3 مرتبہ پڑھا جائے یا حد میں حد 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ مگر کسی دن رسول کی پشت پر حسین آ جائیں اور ساتھ میں جبریل بھی آ جائیں، اب پروردگار کہہ دے کہ یا رسول اللہ، جبریل کہہ دے کہ یا رسول اللہ اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ نواسا نہ اترے۔ تو اب تمام نمازی پریشان ہے کہ یہ تیسرے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کے بعد 4تھا کیوں پڑھا اور 5واں کیوں پڑھا اور 6ٹھا کیوں پڑھا اور 7واں کیوں پڑھا؟ ارے 7 تو بہت دور کی بات، یہ 70 مرتبہ کیوں پڑھ لیا؟ اور کچھ تو اٹھ کے دیکھے اور پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اس لیے کہ امام کی اقتداء ضروری ہے، لیکن رسول نے 70 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر میں اور آپ اضافہ کر دیں تو ہماری نماز ہو جاتی ہے باطل، مگر حسین کے صدقے میں اگر نماز میں رسول اضافہ کر دے تو یہ نماز میں مستحب بن جاتا ہے۔ یہ ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ توجہ ہے حضرات گرامی، نماز کو قائم کرنا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی امام اگر اضافہ کر دے، یا امام وقت کی بات کر رہا ہوں،
امام اگر چینجز کر دے، رسول اللہ اگر چینجز کر دے تو اختیار ہے ان کے پاس، اس لیے کہ وہ ولی ہے۔ تو اب اگر میں نماز میں کوئی کام کرنا شروع کر دوں تو اگر حالت نماز باقی نہ رہے تو میری نماز ہو جائے گی باطل، مگر اگر مسجد میں سائل آ جائے اور سوال کرنا شروع کر دے اور علی اپنی انگشتری اتار کر سائل کو عطا کر دے تو پروردگار یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز اتنی قابل ہے کہ یہ ہم ولی بنا رہے ہیں، ان کی اقتدا کیا کرو، ان کی پیروی کیا کرو۔ توجہ ہے ذرا گرامی، میں اور آپ اس لیول پر ہیں کہ نماز میں کوئی کام کر لے نماز باطل ہو جائے گی۔ علی اس مرحلے پر ہیں کہ نماز میں اگر سائل کو کوئی چیز دے تو نماز اس معراج پر پہنچتی ہے کہ اللہ کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ان کی وجہ سے نماز قائم ہے، ان کی وجہ سے نماز باقی ہیں۔ کل میں نے ایک بات عرض کی تھی، بس اس بات کو تمام کروں گا اور منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ ذکر علی نے بادا، النظر الی وجہ علی نے بادا، یہ دو باتیں رسول اللہ نے کہی تھی۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ رسول خدا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو اگر یہ پرکھ نہ ہونا کہ تمہارے درمیان کوئی منافق تو نہیں بیٹھا ہوا، تو کسی اور کا نہیں بتایا، علی کا بتایا کہ ذکر علی چھیڑ دیا کرنا۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت دیا کرو۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے، یعنی مجلسوں کی جو زینت ہے وہ علی کا ذکر ہے۔ اب آ جائیے سنیے اس بات کو جو میں بات پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ دو باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک آج اور ایک انشاءاللہ کل اگر موقع ہوا تو۔ رسول خدا ایک مرتبہ تیمارداری کے لیے جب ایک صاحب بیمار ہو گئے، رسول خدا بلکہ رسول کی زوجہ بیمار ہو گئی، اب نماز پڑھ کے حضرت جو ان کی بیٹی تھی جو رسول کے گھر میں تھی، حضرت اور رسول ساتھ ساتھ چلے۔ اب رسول تو اپنے حجرے میں جا رہے ہیں، ان کی وائف بیمار ہے، لیکن حضرت بھی ساتھ ہو لیے کہ اپنی بیٹی کو دیکھ لوں گا، اپنی بیٹی کو دیکھ لوں گا۔ سچے کا ٹائٹل پا چکے ہیں، بیٹی بھی اور باپ بھی، مسلمانوں کے یہاں پر سچے کا ٹائٹل مسلمانوں کے یہاں پر پا چکے ہیں۔ میرا کامنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ٹائٹل سچا ہوتا تو رسول مباہلے میں لے جا چکے ہوتے۔ بھائی میرا کامنٹ یہ ہے، اگر یہ ٹائٹل اچھا ہوتا اور سچا ہوتا تو رسول مباہلے میں لے جا چکے ہوتے۔ یہ ٹائٹل صرف دیا ہوا ہی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اب سنیے گا، رسول اللہ لے کر چلے، اور اب مولا کائنات بھی رسول اللہ کے حجرے میں کسی وجہ سے پہنچے ہیں۔ تو اب حضرت جو ہے وہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بات بیٹی سے کر رہے ہیں مگر دیکھ علی کو رہے ہیں۔ مطلب یہ عجیب بات ہے نا کہ بات میں آپ سے کروں مگر آپ کی جانب نہ دیکھوں اور دیکھ کسی اور جانب رہا ہوں۔ تو بیٹی نے سوال کیا، بابا جان عیادت کے لیے آئے ہیں، تیمارداری کے لیے آئے ہیں، مگر دیکھ علی کی طرف رہے، دیکھ علی کی طرف رہے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابھی رسول نے مسجد میں فرمایا النظر الی وجہ علی نے بادا، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اے میری پیاری بیٹی، میں عیادت کی عبادت بھی لے رہا ہوں اور چہرے علی کے دیدار کی جو عبادت ہے نا وہ بھی کر رہا ہوں، اس کا ثواب بھی حاصل کر رہا ہوں۔ کہا کہ بابا جان بہت اچھی بات ہے،
اور اگر علی ہمارے درمیان نہ رہیں تو پھر علی کے چہرے کا دیدار کیسے ہوگا؟ کہا یہی سوال ہم نے مسجد میں پوچھا تھا، یہی سوال ہم نے مسجد میں رسول اللہ سے پوچھا جب رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے، تو ہم نے فوراً کہا یا رسول اللہ، اور جب علی نہ رہے تب؟ یعنی انتظار ہے۔ کہا جب یا رسول اللہ اگر علی نہ رہے تو پھر ہم کیسے اس عبادت کا ثواب حاصل کریں؟ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کر لینا۔ بھائی آج علی ہمارے درمیان تو نہیں ہے نا، علی کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے، تو علی کا ذکر کر لینا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کہ بابا جان تو کبھی ایسا دور ہو کہ علی کا ذکر اس پہ پابندی لگ جائے، یعنی بیٹی بھی جانتی ہے کہ ایک دور ایسا آ بھی سکتا ہے، توجہ ہے، بیٹی کو بھی اندازہ ہے باپ کے ساتھ، کہا کہ بابا جان کوئی ایسا دور آ جائے کہ علی کا ذکر نہ کر سکے؟ فرمایا یہ سوال بھی ہم نے کر لیا کہ ایسا دور آ جائے کہ علی کا ذکر نہ کر سکے پھر عبادت کا ثواب کیسے ملے گا؟ نبی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی مسئلہ صرف علی کے ساتھ ہی خاص رہے گا، فضیلت صرف علی کے ساتھ ہی خاص رہے گی، کسی اور کے ساتھ حدیث کو نہیں جوڑا رسول اللہ نے۔ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، چہرہ نہ دیکھ سکو ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کر لینا وہ عبادت ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو حب علی عبادہ، علی کی محبت جو دل میں ہوتی ہے نا یہ بھی عبادت ہوا کرتی ہے۔ یہ علی کی محبت اگر ہے دل میں، اسی لیے ہم نے ابتدائے مجلس میں عرض کیا اگر علی کی محبت ہے تو مسلمان غمگین ہوگا کہ ہمارے خلیفہ کو کیسے مارا گیا، کیوں مارا گیا؟ سوچنا چاہیے نا مسلمان کو بھی، وہ ان کے بھی خلیفہ ہے، سب کے امام ہے نا، امام المتقین ہے، امیر المؤمنین ہے، لہذا یہ وہ ایام ہے کہ جس میں امام زخمی ہے۔ 19 رمضان کو جب ضربت لگ گئی، مولائے کائنات گھر پہ آ چکے، 20 رمضان کا دن گزر رہا ہے، 19 کی صبح ضربت لگی ہے، 19 کا پورا دن اور 20 کا پورا دن مولا کائنات نے گزارا ہے۔ 2 دن گزارے مولا نے بڑے مشکل سے۔ آج آپ نے خیریت سے الحمدللہ روزہ گزارا، صبح آپ نے سحری بھی کی اور افطار بھی الحمدللہ کر لی۔ یہ علی کے گھر میں یہ معمول نہیں تھا، زخمی باپ ہے اور ایسا زخم ہے، میں نے بیان کیا تھا، ایسا زخم ہے کہ فقط تلوار کا زخم نہیں ہے، اس کے ساتھ زہر بھی ہے، زخم کے اندر زہر بھی جا چکا ہے۔ مولا کائنات کی صحت کے لیے طبیب کو بلوایا گیا، مولا حسن نے طبیب کو بلوایا، ڈاکٹر کو۔ طبیب آیا، جب اس نے مولا کا سر کھلا ہوا دیکھا، اس نے اچھے طریقے سے پٹی باندھ دی، جو دوائیاں وغیرہ موجود تھیں وہ مولا کائنات کے زخم میں لگا دی، اور امام حسن کو ایک جانب لے کر چلا گیا۔ اللہ آپ کو وہ گھر دیکھنا نصیب کرے اور مجھے بھی، کہ جس میں مولا کو ضربت لگ کر لے جایا گیا۔ مسجد کوفہ کے بالکل برابر میں وہ گھر ہے مولا۔ امام حسن کو ایک طرف لے کر گیا، کہنے لگا
حسن اپنے بابا سے کہو کہ جو وصیت کرنا ہے وہ کر دیں۔ میں نے عارضی طور پر کچھ علاج تو کر لیا ہے، مگر ضربت مارنے والے نے اتنی کاری ضرب ماری ہے کہ اگر ایک دن بھی گزار لیں تو بہت زیادہ۔ امام حسن نے کہا طبیب ذرا آہستہ بولو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں تو آپ کو حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں کہ پردے کے پیچھے میری بہنیں بھی سن رہی ہیں کہ طبیب کیا بول رہا ہے۔ میری بہنیں یہ سن لیں گی اگر کہ بابا جلد اس دنیا سے جانے والا ہے تو میری بہنوں پر گرا گزرے گا۔ طبیب کی یہ بات ابن ملجم نے بھی سن لی۔ ابن ملجم ہنسنے لگا، صحن میں باندھا ہوا تھا نا اس کو، ہنسنے لگا اور کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنی تلوار سے دنیا کے بدبخت ترین انسان کو قتل کروں گا۔ یہ روایت کا جملہ ہے، اس کے جملے ہیں منہ کے۔ امام حسن نے اس کو پکڑا، چونکہ ابھی منصب امامت پر آئے نہیں ہے لہذا کچھ بولا نہیں، مولا کائنات کے پاس لے کر گئے۔ طبیب والی بات تو مولا کو نہ بتائی، مگر ہاں ابن ملجم والی بات ضرور بتائی کہ میں اس لیے آپ کے پاس لے کر آیا۔ امام نے کہا کہ ہاں تو نے بالکل ٹھیک کہا۔ ابن ملجم سے کہا کہ تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیرا ارادہ جو تھا کہ بدبخت ترین شخص کو قتل کرے گا، جی ہاں اس تلوار سے میرا بیٹا تجھے ہی مارے گا، یہ میری وصیت، اور وہ بدبخت ترین شخص تو ہے۔ جس طرح پروردگار نے سالے کی اونٹنی کو قتل کرنے والوں کو نہیں بخشا، اور سالے کی اونٹنی کو قتل کرنے والے افراد اشقل اولین تھے، بدبخت ترین میں اولین ہے، تو بدبخت ترین میں آخرین میں تمام افراد میں سے ان میں سے ایک تو نہیں ہے۔ بس ابن ملجم کو دوبارہ صحن میں باندھ دیا گیا۔ 19 کا دن گزر کر رات میں امام کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ اب وہ دن قریب آ رہا ہے نا کہ جس وقت امام کی شہادت ہونے والی ہے، اور رات کے 1-2 واقعات بیان کروں گا، منزل مصائب تمام ہو جائے گی۔ اچانک امام کی آنکھ کھلی 2 وجوہات سے۔ ایک تو امام کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوسرا امام نے کوئی آواز سنی، آواز دی بیٹا حسن ادھر آئیے گا۔ حسن فوراً آئے، کہا بابا کوئی خدمت ہو؟ کہا ہاں بیٹا میں جو آواز سن رہا ہوں وہ ابن ملجم کے کرراہنے کی آواز سن رہا ہوں، کیا اس کو بہت زور سے تو نہیں باندھ دیا؟ یہ میرا امام ہے، یہ میرا آقا ہے۔ کہا بیٹا حسن قاتل کی رسیوں کو تھوڑا ڈھیلا کر دو، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ اور جب مولا کی طبیعت خراب ہوئی 20 رمضان کو تو جناب ام کلثوم دودھ لے کر آئی۔ بابا جب آپ افطار کرنے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا نا کہ بیٹی یا نمک اٹھا لے یا دودھ اٹھا لے، تو میں نے اس وقت دودھ اٹھا لیا تھا یہ سوچ کر کہ آپ نے حکم دیا ہے تو میں دودھ اٹھا لیتی ہوں، مگر آج آپ کو دودھ کی ضرورت ہے۔ طبیب نے کہا ہے کہ دودھ پلائیے گا تاکہ تھوڑی توانائی برقرار رہے۔ امام نے کہا ہاں بیٹی میں اسے قبول تو کر لیتا ہوں، مگر مجھے اتنا بتا دے کیا یہی شربات میرے قاتل کو بھی ملایا ہے؟ اگر ملایا ہے تو پینے کو تیار۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون۔ بار ہمارے عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما، محبت علی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن نے التماس سے دعا کہا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کا صدقہ
ان سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ماتم علی ابن ابی طالب۔